أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ پھر اللہ تعالی نے توحید کے دعوے کا ذکر کیا اور سب سے پہلے دوسری آیت میں توحید کا دعویٰ ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اکیلا تنہا فقط واحد اور صرف ایک الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ عیسائی 3 الہوں کے قائل تھے، تو یہ پہلا رد ان پر آیا کہ دیکھو اللہ اکیلا الہ ہے اور اللہ ایک ہی پروردگار ہے اور اللہ ہی ہے جو نفع اور نقصان کا بھی مالک ہے اور تمہارے حالات کو جانتا بھی ہے۔ اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے کی تشریح میں آگے اللہ تعالی نے 4 اور 5 دونوں آیات کو نازل کر کے پھر اس کے بعد 6 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے آخر پر پھر ارشاد فرما دیا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو جو پہلی آیت میں بیان کیا ہے دوسری آیت کریمہ میں، یعنی یہ الفاظ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اسے پھر 6 آیت میں لے آئے ہیں اور بار بار اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر قائم رہو اور اللہ کی توحید تمہارے عقیدے میں اصل ہے، اور 2 دلائل اس کے دے دیے۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ الحی، اللہ کی ذات زندہ ہے۔ یہ رد ہے اس بات پر کہ جس کو تم خدا مانتے ہو بہرحال اس پہ موت آنی ہے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ زندگی کو اس نے پیدا کیا ہے، کسی زندگی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی ذات کسی چیز سے وجود میں نہیں آئی بلکہ وجود نے خود اپنی حیثیت پکڑی ہے۔ وجود اس دنیا میں قائم ہوا ہے اللہ کے موجود کرنے سے۔ تو جن جن کو تم خدا مانتے ہو الحی، اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ ہے، باقی سب جتنے بھی ہیں یا تو ان پہ موت آ گئی ہے یا ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وفات آنی ہے۔ القیوم، اور دوسری دلیل یہ دی کہ اللہ کی ذات قائم ہے۔ یہ جو عقیدہ تھا عیسائیوں کا، اور اب بھی انسائکلوپیڈیا میں آپ دیکھیے ریلیجن اینڈ ایتھکس میں انہوں نے عقیدہ لکھا ہے اپنا یہ کہ اللہ کی ذات اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے کے بغیر نامکمل ہے اور بیٹا باپ کے بغیر نامکمل ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے قائم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سہارے سے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے قیوم کا لفظ ارشاد فرما کر یہ بات اس کی تردید کر دی کہ بغیر باپ اور بیٹا نہ چل سکے اور بیٹے کے بغیر باپ نہ چل سکے، یہ سارے فلسفے اللہ کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ قیام جس چیز کا نام ہے یہ خود اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور تم جن جن خداؤں کو پوجتے ہو ان کا اپنی ذات سے قائم رہنا یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ اللہ ہی کی ذات نے انہیں قائم رکھا اور اللہ ہی کی ذات ان کو موت اور وفات دینے والی ہے۔ تمہارے اس عقیدے کی کوئی اصل نہیں۔ تو 2 اپنے نام اللہ نے شروع سے بالکل آغاز سے ہی دلیل میں کہہ دیے کہ ایک تو وہ حی ہے، زندہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے، اور وہ قیوم ہے اور اس کے علاوہ کوئی قائم رہنے والا نہیں ہے۔ جس کو وہ زندہ رکھے وہ زندہ، اور جس کو قائم رکھے وہ قائم، جس کو موت دے دے، جس کو مٹا دے، یہ سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ اور تم یہ جو کہتے ہو کہ وہ خدا ہیں اور شرک کرتے ہو تو